کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں کہ ارے محرم کا مہینہ یعنی جو ہے نیا سال ہے، خوشی کا مہینہ ہے، محرم مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارکبادی؟ کہ رسول کی آل کٹ جانے کی مبارکبادی، رسول کے کنبے کو بھوکے پیاسے رکھنے کی مبارکبادی، رسول کے کنبے کو جو ہے شہید کرنے کی مبارکبادی، دودھ پیتے بچوں سے لے کر بھانجے بھتیجوں سے لے کر ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے کھلا گیا، کیا اس کی مبارکبادی؟ افسوس کہ مسلمان کب سمجھ پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم پہ رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ، یہ مجلس یاد حسین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یاد حسین صبح جو منایا جاتا ہے، رب العالمین کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ ہم محمد اور آل محمد کی مجلس منعقد کرتے ہیں، اور اس میں ذکر امام حسین علیہ السلام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یاد حسین کیا ہوتا ہے۔ لوگ تو کرتے ہیں ضرور، 11ویں 12ویں 6ٹھی امام کی نیاز اور اس سندل وغیرہ سب بہت زور و شور سے کرتے ہیں، مگر یاد حسین کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کیونکہ قسم اللہ کی، اگر امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک نہ ہوتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دین ختم ہو گیا ہوتا۔ بہت بڑا احسان عظیم ہم پر امام حسین علیہ السلام کا وہ ہے کہ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا۔ ہاں کبھی تھا دین محمد کا، مگر اس دین کو امام حسین علیہ السلام نے سر دے کر خرید لیا۔ آج جو اذانیں ہو رہی ہیں وہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ جس طرح آج یزیدیت پنپ رہی ہے، الحمدللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، حسینیت بھی پنپ رہی ہے۔ بے شک بے شک، مگر ہاں ہم لوگ بہت کم ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ ہم کم لوگ ہی رہے۔ احد و بدر میں 313 رہے، کربلا میں 72 رہے، اب غدیر کی بات تو کیا کہوں، غدیر میں 1,24,000 صحابہ تھے ضرور، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ 1,24,000 حاجیوں نے سنا، مگر جیسا مدینہ پہنچے تو سب بھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر امام حسین علیہ السلام عظمت و بلندی
مگر یاد رکھو امام حسین علیہ السلام نے ایسا انتخاب لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لفظ یزید کو گالی سے بھی بڑی بنا دی۔ لوگوں کو گالی دینے سے جو ہے پریشان نہیں ہوتے، اگر کسی کو یزید کہہ دیں تو وہ جو ہے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب ہے۔ مگر آج بھی الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر لاکھوں نہیں کروڑوں سجدے لوگ اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں۔ ابھی یاد حسین کچھ لوگ ہیں ہمارے سنی حضرات کہتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ہم ان کا تیجا اربعین وغیرہ وغیرہ مناتے ہیں۔ ایسا منانا نہیں چاہیے، کیونکہ تو امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں۔ ہاں، زندوں کو ہی یاد کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہندوستان میں 700 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی، مگر آج تک کسی بادشاہ کے نام کا سندل نہیں کرتے۔ آج تک کسی بادشاہ کا عرس نہیں ہوا کرتا۔ آج تک کسی بادشاہ کا کے نام کی فاتحہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مر گئے، اس لیے ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مگر امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے ہم ان کی یاد کرتے ہیں اور ان کی یاد مناتے ہیں۔ بے شک بے شک، ان پر درودوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، ان پر درودوں کی بارش ہوا کرتی ہے، ان پر درودوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں۔ فار ایگزامپل تم لوگ جو ہے اپنے جو بھی لوگ مر جاتے ہیں، کیا تم ان کا سندل کرتے ہو؟ بڑی مشکل سے جو ہے سال میں ایک بار ان کے نام سے 5 باسن دے دیے، ایصال ثواب تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام زندہ کیسے؟ تمہارے یا ہمارے جو بھی آبا و اجداد مر گئے، لوگ پوچھتے ہیں کہ تم حسین پر سلام کیوں بھیجتے ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ امام حسین پر درود کیوں بھیجتے ہو؟ قرآن پڑھ کر کیوں بھیجتے ہو؟ قرآن کی آیتیں کیوں بھیجتے ہو؟ درود کیوں بھیجتے ہو؟ اچھا، جو تمہارے جو بھی آبا و اجداد مر گئے ان پر ایصال ثواب بھیجا جاتا ہے نا؟ بھیجا جاتا ہے۔ کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو مرحومین ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے تم پڑھ کر بھیجتے ہو۔ مگر امام حسین علیہ السلام تمہارے ایصال ثواب بھیجنے کے منتظر نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تمہارے ایصال ثواب کے منتظر نہیں ہیں، اس لیے کہ جو مجبور ہیں ان پر قرآن پڑھ کر بھیجا جاتا ہے۔ مگر اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر رکھا گیا ہے، سر کٹ کر ہے، سر کٹا ہوا ہے، مگر باقاعدہ نیزے پر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا سر قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان کو پھر بھیجنے کی ضرورت؟ ارے وہ جو پڑھ نہیں سکتے ان کو تم لوگ بھیج رہے ہو، ان پہ ایصال ثواب بھیج رہے ہو، وہ پڑھنے سے مجبور ہیں، اس لیے تم قرآن پڑھ کر بھیجتے ہو۔ مگر
اللہ اکبر، نیزے پر کٹا ہوا سر، ارے جسم سے الگ ہو چکا ہے، مگر جو ہے باقاعدہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں. قسم اللہ کی، یعنی جسم سے سر کٹنے کے بعد بول نہیں سکتا. بولنے کے لیے جب ہمیں لنگ یعنی پھیپھڑا چاہیے، یعنی جو ہوا چاہیے، مگر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ گیا، مگر پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، وہ ایسا زندہ، قسم اللہ کی. اسی لیے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہاں تو ہم زندے سمجھتے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں عاجز ہونا پڑے گا. کس کے؟ امام حسین علیہ السلام کی. ہمیں غلامی میں جانا پڑے گا. کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی. اگر حسین کی غلامی پسند نہیں تو قسم خدا کی تم جنت میں جا نہیں سکتے، اس لیے کہ جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام. بے شک بے شک. اس کا مطلب دنیا میں بھی ان کی غلامی ہمیں چاہیے. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمارے گلے میں امام حسین علیہ السلام کی غلامی کا توق پڑے رہے اور آخری سانس تک پڑے رہے. آمین. اور حشر کے دن یعنی امام حسین کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کر اٹھے ہم. آمین آمین. اس لیے کہ جو ہماری نجات ہو جائے. ہم امام حسین علیہ السلام میں نہ تو دنیا میں بچ سکتے ہیں، نہ تو آخرت میں بچ سکتے ہیں، نہ حشر کے دن بچ سکتے ہیں. اگر تمہیں حوض کوثر پر جانا ہے تو پنجتن پاک کے ساتھ جانا ہے. میرے نبی پاک کیونکہ علی کو جام کوثر نہ ماننے والے، علی کو جام کوثر نہ ماننے والے، تیرے نصیب میں کوثر کا جام ہے کہ نہیں. کیا بات ہے، کیا بات. یہ ایسے 5 نفوس پاک نفوس ہیں، انہی کی تمسک سے، انہی کی محبت سے ہماری نجات. بے شک بے شک. ہاں ان تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ہاتھ پکڑنا، ورنہ تم حسین تک نہیں پہنچ پاؤ گے، کیونکہ معاملہ تو ہاتھ کا ہے. یزید بھی ہاتھ ہی مانگا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام انکار کر دیے. اب ہاتھ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، ابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے تم اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو، اس وسیلے کی مدد سے تم اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا مطلب وسیلہ ہونا ضروری ہے. اگر وسیلہ نہیں تو امام حسین یا حسین یا حسین کہتے رہو، مگر لائسنس نہیں ہے. گاڑی تو اچھا سیکھ لیے، راستے میں جا رہے ہیں، پولیس والا کھڑے، پولیس والے کو دیکھتے کے ساتھ دھچکا لگ جاتا، بس انہیں دیکھتا او وہ دھچکے کو دیکھ کر سیدھا پکڑ لیتا ہوں. خالی ہے. اس کا مطلب گاڑی چلا دی تھی میرے، بہت اچھا چلا، مگر لائسنس نہیں. تو لائسنس کا ہونا ضروری ہے. وہ لائسنس پیر ہے. جب تک پیر لائسنس نہیں ملتا تم اہل بیت کے پاس نہیں پہنچ سکتے. بے شک بے شک. غلط بات ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے تمہیں کوئی نہ کوئی ایک لائسنس ہونا چاہیے. اگر ایک کتا بھی تمہارا ہے تو اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے. جس کتے کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے اسے کوئی جو ہے کارپوریشن والے نہیں پکڑتے، کیونکہ اس لیے کہ جو ہے وہ کتے کا کوئی اونر ہے، اس لیے جو ہے اسے نہیں پکڑتے. اس لیے جو ہے پیر کا پٹا پڑ جانا، چاہے ہریا ڈالو، چاہے پیلا ڈالو، چاہے کالا ڈالو، چاہے اودا ڈالو، پیر کا جو بھی پٹا ہے، پیر کا پٹا گلے میں پڑ گیا تو اسے جو ہے کارپوریشن والے نہیں پکڑتے. نہیں تو جو ہے کارپوریشن والے پکڑ کر جو ہے اب اس لیے یاد رکھو کہ جو ہے ہماری اپنی ایک پہچان
ہماری ایک اپنی پہچان رکھنا چاہیے. اس کے بعد تم اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کے لیے کھلاؤ پلاؤ، ان کے لیے جان و مال خرچ کرو، دین دنیا میں جو ہے باقاعدہ ان کا ساتھ رہنا، انہی کے ساتھ مر مٹنا، مگر لائسنس کے ساتھ. لائسنس نہیں رہا تو جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کرے ہم اپنے پیران عظام سے لگے رہیں، ہمارے پیران عظام سے ہمیں باقاعدہ مضبوطی سے لگے رہیں، ایسے مضبوطی سے جیسا کہ جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ورنہ پتہ نہیں، یاد رکھو جب تک تمہارا بال، کیونکہ جو ہے بالوں کی بہت قدر ہوتی ہے، عورتیں اور مرد وغیرہ سب کو، جب وہ بال اپنے سر میں ہوتا ہے تو کبھی اسے زلف بناتے ہیں، ارے اس کی تعریف ہوا کرتی ہے، ارے بالوں کو جو ایسے سنوارتے ہیں جیسا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر وہ بال جب سر سے نکل جاتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کو نکالو، باہر پھینکو، کیونکہ اس سے نحوست ہے. ہاں تو یاد رکھو جب تک پیر سے لگے رہو گے باقاعدہ اس کی عزت رہے گی بال کی. جب وہ سر سے ٹوٹ جائے تو اسے نحوست کہا جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو جب تک تم نسبت سے لگے ہوئے ہو، یعنی اپنے پیر کی نسبت سے لگے ہوئے ہو، تو الحمدللہ تمہاری قدر یعنی ایسی بڑھ جائے گی، ایسی بڑھ جائے گی. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر کا دامن تھام لینا، پیر کا رنگ لے لینا، اللہ اکبر کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. اگر پیر سے ہٹ کر تم کچھ بھی کرو، یاد رکھو پشیمانی اٹھاؤ گے. اور پیر اللہ کرے اپنے پیروں سے اتنی محبت رکھو کہ کم از کم سرکار بند نواز کے سدراز فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد سے اپنا پیر جب حکم دے تو اٹھ کر جانا چاہیے، اپنا پیر چلے تو اس کے آگے نہ چلے، اپنے پیر کی آواز سے اونچی آواز میں نہ بولے. جب پیر کے دربار میں چلے گئے تو جو بنا پیر کے حکم کے باہر نکل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے. جب پیر کہتا ہے کہ کھا لو تو کھا لینا چاہیے. انہیں پیر کے آداب اتنے ہیں جو اولیاء اللہ جو ہے اللہ بڑے بڑے جید اولیاء اللہ، جیسا کہ سرکار بند نواز یہ سدراز فرماتے ہیں، پیر کی زندگی میں کسی دوسرے پیر کے پاس نہ جائیں. ہاں اگر تم پیر سے کچھ حاصل نہیں کیے، تمہارے پیر پردہ فرما گئے ہیں، تمہیں جو ہے علم حاصل کرنے کی خواہش ہے، تو تم جو ہے دوسرے پیر کا دامن پکڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ پیر پردہ ہو جائے. پیر کی زندگی میں کسی کا دامن پکڑنا اتنی بری بات ہے کہ حشر کے دن رسوا ہو جاؤ گے. پیر کا دل دکھنا اللہ اکبر، کیونکہ پیر فقیر کی ذات اللہ کی ذات ہے. سرکار عالم پناہ حاجی وارث علی شاہ فرماتے ہیں، سنا میرا فقیر جہاں ہے میں وہاں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب میرا فقیر جہاں ہے سمجھو کہ میں وہاں ہوں. اللہ اکبر. پیر کی ذات اللہ کی ذات اس لیے کہا گیا ہے. تو یاد رکھو پیر وہ پیر ہے جو تمہارے ذہن کے لیے، تمہاری محبت کے لیے پر لگا دی اور تم پرواز کرتے چلے جاؤ، پرواز کرتے ہوئے اہل بیت کی محبت میں ڈوب جاؤ. ایسا نہیں کہ جو ہے ہمیں تو جو ہے اہل بیت کی محبت مل گئی ہے، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یاد رکھو تم سمجھتے ہو کہ جو ہے تم باپ بن گئے ہو. یاد رکھو تمہارے بیٹے کے لیے تمہارے باپ دادا ہو گئے. ہاں تم دادا ہو گئے تو تمہارے باپ پردادا ہو جاتے، مرتبہ بلند ہی جاتا. مگر یہ نہیں کہ جو ہے تم جو ہے باپ بن گئے تو جو برابری کرنے لگو باپ کی. ہرگز نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ کرے امام حسین علیہ السلام کی عظمت
اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کیونکہ محرم گزر کر 1 مہینہ ہو چکا اور تمام سیدانیاں شام سے نکل کر یزید کے دربار سے نکل کر کربلا پہنچی. کربلا پہنچ کر جتنی لاشیں تھیں ان لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور ماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تمام سیدانیوں کی یعنی جتنے سادات تھے ان کے مزاروں کو اپنے ہاتھوں سے بنوایا. آج عورتوں کو روکا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے قبرستان کو نہیں جانا چاہیے. ارے ذرا میں پوچھتا ہوں کہ جو ہے کربلا میں جو لاشیں بکھری پڑی تھیں ان کربلا میں جو لاشیں جتنے 72 لاشیں تھیں ان لاشوں کی مزاریں بنانے والے قبریں بنانے والے عورتیں ہی تو تھیں. ماں سیدہ زینب ہی تو تھیں. آج عورتوں کو روکا جاتا ہے. ذرا پوچھا جائے کہ کربلا کی جو مزاریں ہیں وہ کس نے بنائے؟ اس وقت تو کوئی مرد تھے ہی نہیں سوائے جو امام زین العابدین علیہ السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین علیہ السلام اتنا روتے کہ جو ہے اللہ اکبر بتایا جاتا کہ جو ہے ساری زندگی رہے جب تک جو ہے وہ جو ہے اتنا روتے کہ جو ہے روتے جو ہے زخم ہو گئے تھے. آنسو بہہ کر جو ہے زخم ہو گئے تھے اور کبھی پانی نہیں پیا. لوگ پوچھتے کہ یا امام علیہ السلام آپ آج تک 1 گلاس پانی کیوں نہیں پیا؟ ہاں میں پینا چاہتا ہوں. جیسے میں پانی لے کر جاتا ہوں میرے آنسو جو ہے پانی میں گر جاتے ہیں. پانی مکروہ ہو جاتا ہے میں رکھ دیتا ہوں اس لیے کہ پانی کو جیسے دیکھتا ہوں مجھے کربلا کا منظر یاد آ جاتا ہے. دودھ پیتے بچوں سے لے کر بھانجے بھتیجوں سے لے کر اپنے ابا سے لے کر تمام کو کٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اس لیے میں آج تک 1 گلاس پانی نہیں پی پایا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لوٹے ہوئے قافلے کو لے کر جو ہے یزید کے دربار کو جا رہے تھے تو راستے میں جو ہے ایک عیسائی کا جسے آج چرچ کہتے ہیں وہ عبادت خانہ نظر آیا. اس رات کو جو ہے خولی جو ہے اپنی جب آخرہ جو ہے نیزے پر جو ہے سر لگا کر وہاں جو ہے پڑاؤ ڈالا تھا. تو اچانک اس عیسائی پادری کی چرچ دیوار میں راڑ پڑ گئی. وہ گھبرایا اٹھ کر دیکھا کہ کیا ماجرا ہے. تو رات کے اندھیرے میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اور نیزہ لگا ہوا ہے اس پر ایک سر لگا کر ہیں اور اس سر سے روشنی نکل رہی ہے. اور اس عیسائی نے دیکھا پادری نے دیکھا دوڑتے ہوئے آیا کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ خولی نے کہا ہم لوگ یزید کے سپاہی ہیں. اچھا یہ کس کا سر ہے؟ ہاں یہ باغی کا سر ہے. باغی کا سر ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ سب دنیا میں سب سے بہترین انسان کا سر ہے. بس اتنا کہنا تھا. تو اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تم کب تک یہاں رکو گے؟ تو خولی اور جتنے جو ہے ہرملا تھا شمر تھا جتنے قاتلان حسین تھے انہوں نے کہا کہ ہم رات کو رہیں گے صبح پھر یزید کے دربار پر چلے جائیں گے. تو بولے اچھا ایک کام کرو کم از کم اس 1 رات کے لیے سر مجھے دے دو. کیا کرو گے تم؟ کچھ نہیں. اور پھر صبح وہ سر تمہیں لوٹا دیا جائے گا. بولے نہیں معلوم ہے پتا ہے اس سر کی قیمت. ہمیں حکومت ملنے والی ہے ہمیں جو ہے حکومت دولت ملنے والی ہے.
خالی اگر یہ سر کچھ ہو گیا، اگر تو دھوکہ دے دیا ہمیں، تو ہم یزید کو کیا صورت دکھائیں گے؟ ہم نہیں دیں گے۔ بولے کہ ایک رات کے لیے دے دے، بس اگر چاہے اس کی قیمت تجھے جتنی چاہے اتنی دے دوں گا میں۔ کون؟ عیسائی پادری نے کہا، مگر ظالموں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ بڑی منتوں کے بعد اس نے کہا کہ تم جتنا چاہتے ہو اتنی دولت دوں گا میں، یہ ایک رات رکھنے کے لیے۔ تو کہا کہ 10,000 اشرفی ہوں گے، یعنی مذاق کرنے لگے کہ جو ہے وہ چلے جائے۔ تو وہ 10,000 اشرفی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں، 15,000 اشرفی ہوں گے۔ بولا کہ ہاں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لا کر جو ہے 15,000 اشرفی دے دیا۔ لا کر دینے کے بعد کہا کہ نہیں نہیں، ہمارے سے بھول ہو گئی، 20,000 اشرفی چاہیے۔ تو اس پادری نے 20,000 اشرفی لا کر پھر دے دیا۔ لا کر دینے کے بعد اب جو ہے شرمندہ ہو چکے تھے، جتنے انہوں نے پیسہ مانگا تھا وہ دے دیے۔ تو اس کے بعد خولی نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، اللہ اکبر، اس عیسائی کو دے دیا، پادری کو۔ وہ پادری اس سر کو ریشم کے رومال میں رکھا، لے گیا اور لے جا کر اپنے گرجا کی جس جگہ پر ممبر ہوتا ہے اس کو عطر و گلاب سے پاک کیا۔ پاک کرنے کے بعد اس سر کو رکھا اور جو ایک ریشمی رومال لے کر پورے چہرے کو صاف کیا۔ خون آلودہ تھا، مگر وہ سن رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پریشان ہو گیا کہ کٹا ہوا سر کہیں پڑتا ہے، کٹا ہوا سر کہیں پڑتا ہے۔ پریشان ہو گیا اور دو زانوں ہو کر کھڑے ہو گیا۔ ساری رات کھڑا رہا، مگر آسمان سے ایک ہری نورانی چڑیاں باقاعدہ آسمان سے آتی تھیں، باقاعدہ سر کا طواف کرتی تھیں اور چلے جاتی تھیں۔ باقاعدہ آسمان سے جو ہے ہزاروں چڑیاں ساری رات یعنی کھڑا رہا، اور ساری چڑیاں ہری سبز رنگ کی چڑیاں باقاعدہ آتی تھیں اور باقاعدہ طواف کرتی تھیں اور درود بھیجتی تھیں، گریا روتی تھی اور پھر جو ہے آسمان کی طرف چلے جاتی۔ صبح تک ایسے لاکھوں چڑیاں آئیں اور باقاعدہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو طواف کیا اور باقاعدہ پھر آسمان کی طرف چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو خولی آیا اور کہا کہ ہمارا سر واپس دو۔ کہا کہ ہاں، تمہارا بہت بڑا شکریہ، تم نے یہ سر دیا۔ قسم اللہ کی آج تک ساری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے رات سے لے کر صبح تک لاکھوں فرشتے یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا طواف کرتے تھے اور جا رہے تھے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو اس کے بعد اس عیسائی نے کہا، ارے کم بختو، تم نے ایسی پاک نفوس کو قتل کیا ہے، اللہ تمہیں برباد کرے۔ تو خولی نے کہا کہ دیکھو، ہمیں برا نہ کہو، تم نے سر مانگا، ہم نے سر دے دیا، اور تم ہم پر ملامت کر رہے ہو۔ ہاں، میں ملامت ضرور کروں گا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو ہے تمہارے نبی کا نواسہ ہے، اس کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، میری اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، میری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اسی دن کا انتظار کیا ہے، اسی دن کا انتظار کیا ہے۔ یہ جو میری معبد، یہ جو میری چرچ گرجا گھر ہے، یعنی جو عبادت خانہ ہے، یعنی جو شق ہو گیا تھا، ہمارے بڑوں نے کہا تھا ایک دن یہ دیوار شق ہوگی، اس دن دنیا کا سب سے بہترین انسان کو شہید کر دیا جائے گا، وہ آخری نبی کا نواسہ ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا۔ میں نے اس دن کا انتظار کیا ہے۔ تو شیطانوں نے کہا
سر تو لے لیا، پھر نیزے پر لگا لیا، اور پھر لگا کر جو ہے باقاعدہ جا اس عیسائی سے کہا کہ دیکھو اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو تمہیں قتل کر دیتے، بوڑھے ہونے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ تو عیسائی کہتا ہے میرے بوڑھے ہونے کا تمہیں پاس ہے، میرے بوڑھے ہونے کا تم کو لحاظ ہے، مگر رسول کے نواسے کا لحاظ نہیں۔ افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر۔ تو شیطانوں نے یزید یعنی جو ہے ہرملا، شمر لعین، خولید، جتنے جو ہے قاتلان حسین، عمر سعد وغیرہ جو تھے، اس پادری کو قتل کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے قتل کیا کہ تمہیں امام حسین کے سر رکھنے میں جنت ملے گی، تو حسین کی جنت میں تم بھی چلے جاؤ۔ اسی وقت اس پادری کو قتل کر دیا گیا، اور وہ پادری قتل ہو گیا۔ امام حسین کے سر پر جو ہے باقاعدہ جو ہے اس وقت کا عیسائی بہتر تھا جو امام حسین سے محبت رکھتا تھا۔ آج کے مسلمان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افسوس، افسوس، اللہ جو ہے ایسے مسلمانوں کو ہدایت دے، ورنہ ایسے مسلمانوں کو موت دے۔ کیوں بیکار جو ہے دنیا میں جو ہے فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ کرے مولا ہم پہ رحم و کرم فرمائے کہ جو ہے مولا حسین، امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور بلندی، اللہ اکبر، ہمارے ذہن کا طائر وہاں تک پرواز نہیں کر سکتا۔ امام حسین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے پیران نظام کا احسان عظیم ہے ہم پر، ورنہ ہم بھی جو ہے انہی وہابیوں کی طرح، جو وہابی ہیں آج کل، کہتے پھرتے ہیں کہ جو ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں کہ ارے محرم کا مہینہ یعنی جو ہے نیا سال ہے، خوشی کا مہینہ ہے، محرم مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارکبادی؟ کیا رسول کی آل کٹ جانے کی مبارکبادی؟ رسول کے کنبے کو بھوکے پیاسے رکھنے کی مبارکبادی؟ رسول کے کنبے کو جو ہے شہید کرنے کی مبارکبادی؟ دودھ پیتے بچوں سے لے کر بھانجے بھتیجوں سے لے کر ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے کھلا گیا، کیا اس کی مبارکبادی؟ افسوس کہ مسلمان کب سمجھ پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم پہ رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے پیران نظام کا احسان عظیم ہم پر جو عقیدہ ہمیں ملا ہے، اللہ کرے ہمیں جو ہے محمد اور آل محمد کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو، ہماری آخری سانس محمد اور آل محمد کی محبت میں ہماری آخری سانس نکلے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔